اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حقن فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت۔ دیکھیں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کو یعنی ہمیں اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مجھے آپ اپنی زندگی کا وہ لمحہ، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی بغیر سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دین اسلام تو ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں دین سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر سچ پوچھیں تو ہماری سوچ سمجھ ہے، لیکن وہ دنیا تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی دنیا کی زندگی کو تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، باطن ہے، اس سے یہ غافل ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں دین کی کوئی جستجو نہیں ہے، کوئی کھوج نہیں ہے، کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی حقائق ہم نہیں جاننا چاہتے، دین کے حقائق ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اور دین ہی کیا ہم اپنی حقیقت کو بھی نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی سوچیں نا۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا وجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بس میں جو نظر آ رہا ہوں یہی ہوں، میرا نام یہ ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، بس۔ تو یہ ایک دیکھیں غافلوں کی سوچ ہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ تو جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ جائے، یہ ایک مختصر میں بات کر رہا ہوں، جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو وہ پھر اپنی پہچان، اپنی حقیقت، اپنی تلاش اور دین کی پہچان، دین کی تلاش، دین کی حقیقت نہیں جاننا چاہے گا، ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری سوچ میں تو ساری دنیا ہے، اور دنیا ہی کو ہم حقیقت جانتے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا کہ آپ کی نظر میں دنیا کیا ہے۔ تو دنیا کا ظاہر حقیقت ہے ہماری نظر میں، اور یہی حقیقت ہے۔ لہٰذا اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کو حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی دین کی حقیقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مٹھی پر داڑھی رکھی ہوگی اس نے، نماز روزے کی پابندی ہوگی، تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بچتا ہوگا، یہ تو دیکھو خون لگا ہوا ہے، یہ دیکھو اس میں تو نماز نہیں ہوگی تمہاری، یہ نجازت ہے، یہ بس اسی چکروں میں رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یہ میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں کہ کیوں آخر دین کی حقیقت ہم نہیں جانتے نہ جاننا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے،
تو یعنی دنیا کا دھوکہ، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں منع کیا ہے. یہاں رک کے میں آپ کو ضرور کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. جس کو بھی دیکھیں، ایک مختصر بات، جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اس کی آخرت تو گئی. باقی تو آپ کی امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جنت میں جائیں گے، یہ آپ کی امیدیں ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ جائے گا سیدھا جہنم میں، کیونکہ اس کی تو نیت ہی خراب ہوگی دنیا میں رہنے کی. جس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، ساری اس کی کوششیں دنیا کے لیے ہوں گی، دنیا اس کے لیے اہم ہوگی اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزارے گا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. آپ نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں لیکن نیت تو آپ کی دنیا کی ہے، تو آپ کی تو نیت خراب ہو گئی، آپ کے عمل بھی نیک عمل ضائع ہو گئے. بہرحال یہ بات سوچیں ذرا. دین اسلام دیکھیں کہتے کسے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دین اسلام وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اور اگر میں اللہ کی عطا سے مختصر طور پہ آپ کو یہ بتاؤں تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے. لیکن اگر زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہماری ترجیحات تو آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. آخرت پہ تو ہمارا یقین صفر ہے. سب لوگ ظاہر کے لیے، آج کے مسلمان کی بات کروں، ظاہر کے لیے زندگی، اس کے لیے ظاہر اہم ہے. نوکری لگی ہوئی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، بس خرچے چل رہے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہے، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے. لیکن یہ گزارے والی بات بھی ہے نا، اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو رہا ہے، یعنی اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، بس گزارا ہو رہا ہے، خرچے آ رہے ہیں، فیسیں جا رہی ہیں بچوں کی، یہ گزارا ہو رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے. یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے. لیکن ہم تو اس سوچ میں مبتلا ہیں. دیکھیں واضح بات ہے، ہماری زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے. آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ، یہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے. آپ پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں آپ کو کلمہ سکھا دیا گیا، آیت الکرسی سکھا دی گئی، نماز سکھا دی گئی، بنا سوچے سمجھے آپ بچپن سے آپ کی دلچسپی دنیا میں ہے. یہ کارٹون، بچے جو ہیں دیکھیں کارٹون، موبائل، کارٹون اور جنک فوڈ، چپس، برگر، جو بھی ہے، اسی میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، پھر وہ اسکول سے آ کے پھر موبائل پہ بیٹھ جاتا ہے، گیم، یہ وہ، پھر اتنے میں وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. اور پھر وہاں پھر الگ مصروفیات ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو بڑے ہو کے کہتا ہے ڈاکٹر بن کے میں تو قصائی بنوں گا، مریضوں کی چمڑی ادھیڑوں گا. عام طور پہ یہ مطلب ڈاکٹر لوگ ناراض نہ ہوں، لیکن عام سوچ ہماری یہی ہے دنیا کی. ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو بھی ہو، سوچ ہماری دنیا کی ہے. دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ کی دین اسلام کی ضرورت نہیں رہی تو پھر تو آپ دنیا کے بندے بن گئے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. آخرت تو آپ کی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.